الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بےحد کرم اور احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات شامل حال ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمایا اور اسے اللہ اپنی رضا کا اور ہم سب کی اصلاح کا نظریہ بنائے. اور جن محبتوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہاں پر جمع فرمایا، اللہ اسی طرح سے جنت میں بھی ہم سب کو جمع فرمائے اور وہاں بھی ایک دوسرے کا ساتھ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. گزشتہ کل بات یہ چل رہی تھی کہ جو مسائل جو پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب ہمارے گناہ کی سبب سے مسائب اور پریشانیاں آتی ہیں تو اس کا جو حل ہے وہ رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنی خطا پر اللہ سے معافی مانگنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے. لیکن انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ آزمائش اور امتحان بھی چلتا رہتا ہے. جیسے جمعے سے قبل بھی آج بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑا سا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا آزمائیں گے، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ خوف کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے اور پھلوں میں نقصان کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے. اگر ہم ماضی قریب میں اور حال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بیک وقت یہ ساری آزمائشیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جس میں بھوک کی آزمائش بھی آئی کہ کرونا آیا، لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہوئے، فقر و فاقے کا شکار ہوئے. اسی طرح سے خوف بھی پیدا ہوا. کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا خوف پیدا ہوا کہ لوگ موت سے ڈرنے لگے، حالانکہ موت ڈرنے کی چیز نہیں بلکہ وہ وقت موت کی تیاری کا وقت تھا جس میں موت کا خوف سوار ہو گیا.
یہ بھی آزمائش تھی۔ اسی طرح سے جان اور مال کا نقصان بھی ہوا، کتنی تعداد کے اندر جانی نقصان ہوا، اور اب تک دنیا کے اندر سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح سے مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے دنیا کی جو معیشت ہے وہ بیٹھ گئی، اور ہزاروں بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ دیوالیہ ہو گئی۔ تو یہ معاشی اعتبار سے آزمائش تھی۔ پھلوں کے اوپر بھی آزمائش تھی کہ اس زمانے کے اندر جتنا پھلوں کا نقصان ہوا کہ وہ پھل مارکیٹ اور منڈی تک نہ پہنچ سکے، اپنے علاقوں کے اندر وہ ضائع ہوئے، فصلیں ضائع ہوئی، ان کا نقصان ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ ساری کی ساری جو آزمائشیں اور امتحانات ہیں ہمیں اس زمانے میں کھلی آنکھوں سے نظر آئے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ تسلی فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب آزمائش اور امتحان آ جائے، امتحان مانگنا تو نہیں چاہیے، آزمائش مانگنی تو نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کرنی چاہیے، سہولت طلب کرنی چاہیے، اور آزمائش اور امتحان سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی آزمائش آ جاتی ہے تو اس آزمائش کے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہماری زندگی دو طرح سے گزر رہی ہوتی ہے، دو چیزوں کے درمیان گزر رہی ہوتی ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں خوشگواری ہوتی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے۔ اب ایسے وقت میں اس خوشحالی کا، نعمت کی فراوانی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار بن جائے، شکر گزاری میں لگ جائے۔ یہ نہ ہو کہ نعمت کی خوشی اسے اللہ کو بلا دے، اس خوشی کے اندر اللہ کو بھول جائے، نہیں، بلکہ وہ جو نعمت تجھے ملی ہے وہ تو تجھے یاد دلانے کے لیے ملی ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے تو منعم کو یاد کر، دینے والی ذات کو یاد کر کہ کس نے یہ تجھے نعمت عطا کی ہے۔ یہ غفلت اور بھول کے لیے نہیں، اور اگر اس نعمت کے ذریعے سے غفلت آ رہی ہے، بھول آ رہی ہے، اس کا مطلب وہ نعمت تیرے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اور اگر تیری زندگی کے اندر شکر گزاری نہیں ہے، نعمت کی قدردانی نہیں ہے، بلکہ بڑائی ہے، اترانا پن ہے، تو لگتا ہے کہ تو کسی آزمائش اور امتحان کے اندر مبتلا ہے۔ اب وہ نعمت کہیں کسی زوال کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں اللہ سے دوری کا ذریعہ نہ بن جائے، کسی پستی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو نعمت کی فراوانی ہمیں مالک و خالق کی یاد دلاتی ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے اندر استعمال کرو، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو۔ اسی طرح سے دوسرے قسم کے جو حالات انسان کو پیش آتے ہیں وہ مشکلات ہوتی ہیں، ناگواریاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اب ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جب ناگواریاں آ جائیں، خلاف مزاج باتیں پیش آنے لگیں، اب ایسے موقع پر شریعت ہمیں صبر کی تلقین کرتی ہے، اور صبر مقامات باطنہ میں بہت بڑا خلق ہے، صبر اور شکر۔ اور یہ صبر اور شکر انسان کی زندگی کی جو گاڑی ہے اس کے دو پہیے ہیں کہ ہر وقت انسان ان دونوں حالتوں کے درمیان ہوتا ہے، کبھی خوشگواری ہے، کبھی ناگواری ہے۔ جب خوشگواری ہے تو شکر کرنا چاہیے، اور جب ناگواری ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ ناگواری جو انسان کو پیش آتی ہے تو وہ ناگواری دو قسم کی چیزوں میں پیش آتی ہے۔ ایک ناگواری تو پیش آتی ہے کہ اگر وہ کوئی حکم ہے، کس کا حکم ہے؟ احکم الحاکمین کا حکم ہے، رب العالمین کا حکم ہے، اس حکم کی تعمیل میں انسان کو ناگواری پیش آتی ہے۔ کس طرح سے پیش آتی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ آزادی کا طالب ہے،
انسان کا نفس مقید ہونا نہیں چاہتا، قید میں آنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ مجھ پر کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو۔ اور اللہ کا جب حکم آتا ہے تو پابندی لے کر آتا ہے۔ کیا پابندی لاتا ہے؟ جی 5 وقت کی نماز پڑھو، اور نماز بھی اپنی مرضی سے نہیں پڑھو، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز تو پڑھنی ہے لیکن وہ پڑھنی بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ جب جی چاہا پڑھ لیا، جب جی چاہا چھوڑ دیا، نہیں، وقت کی قید کے ساتھ اس نماز کو مقید کیا ہے، اور نماز کو نہیں ہمیں مقید کیا ہے کہ اس قید کی تم نے پابندی کرنی ہے۔ روزہ رکھنا ہے، ایک مہینے کے روزے فرض ہو گئے، اگر اللہ نے مال دے دیا، صاحب حیثیت بنا دیا، اب اس مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ جو حکم کی تعمیل ہے، یہ حکم کی تعمیل بھی انسان کو ناگوار ہوتی ہے، اس کے نفس پر بوجھ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں بے نمازی نظر آتے ہیں، بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، مال ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حج فرض ہے تو حج ادا نہیں کرتے۔ یہ مثالیں ہمیں معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں۔ اب یہ موقع صبر کا موقع تھا کہ اس ناگواری کے موقع پر اللہ کے حکم پر اپنے نفس کو جمانا، مضبوطی کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہ موقع تو صبر کا موقع تھا، جسے صبر علی الطاعت کہتے ہیں، کہ نیکی کے موقع پر صبر کرنا، یعنی اپنے نفس کو مجبور کر کے اور مضبوطی کے ساتھ نیکی پر گامزن ہو جانا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان بجائے مضبوطی کے ساتھ نیکی پر عمل کرے، اللہ کے حکم کو توڑنے لگتا ہے، کبھی نماز قضا کرتا ہے، کبھی روزے چھوڑ دیتا ہے، کسی اور عبادت کے اندر خلل آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ حکم کی پیروی نہیں کر رہا بلکہ نفس کی چاہتوں کی پیروی کر رہا ہے۔ اور صبر کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف جو باتیں ہیں اس پر جم جانا، ڈٹ جانا، یعنی نفس کی بات کا نہ ماننا بلکہ اللہ کے حکم کو ماننا۔ اسی طرح گناہ ہے، نافرمانی ہے، کہ جس طرح نفس نیکی سے بھاگتا ہے، اسی طرح سے نفس گناہ کا شوق اور جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اب جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو ایسے موقع پر ہمت کر کے اپنے نفس کو گناہ سے روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ یہ صبر علی المعصیت ہے، کہ معصیت اور گناہ کے موقع پہ صبر کرنا۔ لیکن ہوتا وہی ہے کہ اس وقت جب کہ مضبوطی اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان بجائے صبر کرنے کے، جم جانے کے، ڈٹ جانے کے، اللہ کی نافرمانی کر گزرتا ہے۔ اور جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نیکی چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو جہاں اس نیکی کے چھوڑنے کا گناہ ہے اور جہاں اس گناہ کے کرنے کا گناہ ہے، وہیں پر انسان صبر کے اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ موقع تو صبر کا موقع تھا اور اللہ نے صبر پر اجر کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس وقت میں اگر یہ صبر کرتا، جم جاتا، ڈٹ جاتا، نیکی کا ثواب ملتا، گناہ سے بچنے کا ثواب ملتا، اس کے ساتھ ساتھ صبر کا ثواب بھی تو ملتا، کہ اس نے اپنے نفس کو جما دیا نیکی پر، طاعت پر، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اس وقت انسان صبر کے اجر و ثواب کو بھی کھو دیتا ہے، یہ دوسرا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مصیبت ہے، یعنی ایک تو حکم ہے، اس حکم کی پیروی کرنا، پابندی کرنا، اور دوسری ناگواری جو انسان کو آتی ہے وہ کوئی مصیبت کی صورت میں آتی ہے۔ اور مصیبت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مصیبت انفسی ہوتی ہے کہ جو انسان کی جان کے اندر کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا، بیماری آ گئی۔ اب یہ ایسی مصیبت ہے کہ اس مصیبت کا جو تعلق ہے وہ انسان کی جان کے ساتھ ہے۔ اور ایک مصیبت آفاقی ہے، یعنی کوئی طوفان آ گیا، بارش آ گئی، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، یا کوئی وبا آ گئی، جیسے کرونا کا یہ زمانہ چل رہا ہے، وبا آ گئی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ آفاقی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، یہ آفاقی ہے، اس میں انسان کی کوشش کو دخل نہیں ہے۔
اب جو انفسی مصیبت ہے، جو جان کے اندر مصیبت آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے انسان اسباب کو اختیار کر سکتا ہے. اگر بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا عطا کرتا ہے. کیونکہ مصیبت پر جہاں صبر کی ہمیں تلقین کی گئی، صبر کی تعلیم ہمیں کی گئی، تو وہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم صرف صبر ہی کر کے بیٹھ جاؤ اور اگر تم نے دوا لی تو تمہارے صبر کا اجر ضائع ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ صبر کے معنی یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، اب ایسے موقع پر صبر یہ ہے کہ جزا فضا نہ کرے، گلا شکوہ نہ کرے. اللہ کی طرف سے جو بات آنے والی تھی وہ پیش آ گئی، اب دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہے. اس کو دور کرنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا نہ وہ صبر کے منافی ہے، نہ وہ توکل کے منافی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے دوا لی، ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس کے صبر کا اجر ضائع ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے صبر کا جو اجر ہے وہ ضرور ملنے والا ہے. تو مصیبت ایک انفسی مصیبت ہے کہ جس کا تعلق انسان کی جان کے ساتھ ہے. اور دوسری مصیبت وہ ہے جو آفاقی ہے، جیسے بارشوں کا زمانہ، کرونا کی وبا کا زمانہ، کوئی اور وبا آ جائے. اب یہ وبا جو ہے یہ آفاقی ہے، من جانب اللہ ہے. اب ان وباؤں کے اندر احتیاطی تدابیر تو انسان اختیار کر سکتا ہے، لیکن بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر ان وباؤں پر، مصیبتوں پر انسان کو جو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور بہت سے نقصانات انسان کے ہوتے ہیں. مثلا ابھی قریب میں بارشیں ہوئیں، لوگوں کے مکان ڈوب گئے، لوگوں کے کاروبار ڈوب گئے، لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ نقصانات ہیں کہ آدمی کہتے ہیں کہ تنکا جمع کر کے کچھ اپنا آشیانہ تعمیر کرتا ہے، اور اچانک کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے کہ اس کا وہ آشیانہ جو تنکا کر کے جمع کیا تھا، اس مصیبت کے اندر وہ بکھر جاتا ہے، اس کی زندگی کے خواب بکھر جاتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی وہ پریشانی کے اندر ہوگا. ایک آدمی 20 سال محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس کا کاروبار، اس کی ملازمت کسی اچھے معیار کے اوپر آتی ہے، اس کی زندگی سکھ کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. اچانک اس کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے. اچانک اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، حادثہ پیش آ جاتا ہے، نقصان آ جاتا ہے. کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے. تو یہ نقصانات ایسے ہیں کہ جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. ایک انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، اور وہ اپنے کاموں کو خود انجام دیتا ہے، اچانک بیماری آ جاتی ہے، بیماری اسے معذور کر دیتی ہے، بستر پہ بٹھا دیتی ہے، اس کی زندگی کے خواب بکھرنے لگتے ہیں، اس کے اندر کی آرزویں، تمنائیں دم توڑنے لگتی ہیں. اپنی مستقبل کے لیے نہ معلوم وہ کیا کچھ سوچتا ہے، کیا کچھ وہ سپنے سجاتا ہے، لیکن کوئی ایسی بیماری آتی ہے کہ اسے بٹھا دیتی ہے. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں، مصیبت آ گئی، ناگہانی آ گئی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. اب اس تکلیف ناگہانی تھی، من جانب اللہ آ گئی، مانگی نہیں تھی، آ گئی. کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کی صحت چلی جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی ملازمت چلی جائے، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ گھر سے بے گھر ہو جائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے. لیکن من جانب اللہ وہ آ گئی. تکلیف تو بہت بڑی ہے، پریشانی تو بہت بڑی ہے. اب اس تکلیف کا مداوع کیسے ہو، اس کا تدارک کیسے ہو، اور اس تکلیف کا جو غم ہے اس غم کو ہلکا کیسے کیا جائے. تو ظاہر ہے میں جمعے سے قبل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس مصیبت کے اجر کو سوچنا چاہیے. ایک طرف مصیبت ہے، پریشانی ہے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، نقصان ہے، بیماری ہے، کاروبار چلا گیا، ملازمت چلی گئی، گھر سے بے گھر ہو گیا. یہ ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ اجر ہے، صبر پر جو اللہ نے اجر رکھا ہے وہ اجر بے حساب رکھا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور اگر دونوں چیزوں کا موازنہ کیا جائے، دونوں چیزوں کا، کہ ایک طرف دنیا کی مصیبت ہے اور ایک طرف اجر و ثواب ہے،
اگر دونوں چیزوں کا موازنہ کیا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ وہ مصیبت اس اجر و ثواب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان کو رنج تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے، وہ ایک طبعی اثر ہوتا ہے، فطری اثر ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ احساسات رکھے کہ ہر اچھی چیز کا وہ فائدہ محسوس کرتا ہے، اس کی فرحت اور خوشی محسوس کرتا ہے، اور کسی رنج کے واقعے کی دکھ اور تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس غم کو اپنی زندگی کا غم بنا لیتے ہیں کہ ہائے میں بیمار کیسے ہو گیا، ہائے میری صحت کیسے چلی گئی، ہائے میری ملازمت کیسے چلی گئی، میں مکان سے بے مکان کیسے ہو گیا۔ اب اسے اپنا غم بنا لیا، اور وہ غم ایسا بنایا کہ پھر گلا شکوہ آنے لگا، جزا فضا ہونے لگی، شکایت ہونے لگی۔ شکایت کس کی ہونے لگی؟ ظاہر ہے کہ کارساز حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اگر کوئی شکوہ کرتا ہے تو کس کا شکوہ کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ شکوہ تو اللہ کا شکوہ کر رہا ہے، اور اللہ کا شکوہ تو ہمیں زیبا نہیں دیتا کہ اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے، عین اس مصیبت کے وقت بھی، پریشانی کے وقت بھی بے حساب اللہ کی نعمتیں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس وقت اس پریشانی کو نہ دیکھو، اس مصیبت کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ اس وقت اللہ کی کتنی نعمتیں میرے شامل حال ہیں۔ کیونکہ اگر اس وقت اس مصیبت کو لے کر بیٹھ گئے، اس پریشانی کو لے کر بیٹھ گئے، تو کیا ہوگا؟ زبان پر ناشکری اور ناقدری آ جائے گی، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کی ناقدری کر بیٹھے گا۔ بلکہ یہ وقت ہے کہ اگر ایک مصیبت آئی ہے تو ہزاروں نعمتیں بھی تو میرے ساتھ شامل حال ہیں، کہ میرا سانس آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں چل پھر رہا ہوں، بیوی بچے میرے ساتھ ہیں، کوئی خدمت کرنے والے لوگ میرے ساتھ ہیں، میری خبر گیری کرنے والے لوگ میرے ساتھ ہیں، میرے دکھ درد میں شریک ہونے والے میرے ساتھ ہیں۔ کتنی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے مصیبت کے وقت میں بھی بے یار و مددگار نہیں کیا۔ بہت سے مددگار، بہت سے خیال کرنے والے وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ چیز سوچ کر انسان کو تسلی ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مصیبت اور اجر، اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے اور ان دونوں کا اگر وزن کیا جائے تو مصیبت کا وزن کچھ بھی نہیں ہے جتنا وزن اجر و ثواب کا ہے۔ تو اس پر تو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ غمگین ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور سب سے بڑا سبق جو انسان کو ملتا ہے وہ انسان کو اپنی ذات سے ملتا ہے، کہ اس کا ہر گزرنے والا لمحہ اسے اس دنیا سے دور کر رہا ہے اور اسے قبر سے قریب کر رہا ہے۔ اور بالآخر اس کا انجام کیا ہے؟ یہ انسان جو دنیا کے اندر رہتا ہے، اب یہ جس طرح بھی رہتا ہے یہ خود جانتا ہے کہ میں کس طرح سے رہتا ہوں۔ اللہ کا مطیع بن کے رہتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رہتا ہوں، سرکشی اور بغاوت کے ساتھ رہتا ہوں، کس طرح سے رہتا ہوں۔ لیکن انجام کیا ہے؟ انجام بالآخر فنا ہے، انجام بالآخر موت ہے۔ اور اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے، کوئی ہم سے اگر یہ پوچھے کہ بھئی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کرو، وہ کیا ہے؟ کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے تو ہم کیا بیان کریں گے؟ کیا کہیں گے کہ کھانا ہے، کمانا ہے، کوئی بڑا مکان بنانا ہے، کوئی بڑا کاروبار کرنا ہے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا آخر جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ موت ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور جس نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ زندگی کی حقیقت زندہ رہنا نہیں، زندگی کی آسائشوں کو جمع کرنا نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور جو تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو تجھے مل کے رہے گا۔ اس کا غم کیسا، اور اس کو مقصد زندگی بنانا کیسا، اور اسے حقیقت سمجھنا کیسا۔ تو زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے، یاد رکھیے کہ وہ موت ہے، اور جس نے اس موت کے سبق کو یاد کر لیا تو پھر اس نے اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنا لیا۔ اور جس نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا، جو اپنی موت کو بھول گیا، پھر وہ اس دنیا میں جو چاہے رہے، جیسے چاہے رہے۔ کافر بھی دنیا میں رہتا ہے،
اور وہ دنیا میں ہر عیش اور ہر رنگینی کے ساتھ رہتا ہے، عیش و عشرت کے ساتھ رہتا ہے. وہ جتنا کماتا ہے وہ جمع نہیں کرتا، وہ کما کر اپنے عیش و عشرت میں اڑا دیتا ہے. کہتا ہے جی جمع کر کے کرنا کیا ہے؟ آپ جا کے یورپ میں دیکھ لیں کہ پورا ہفتہ وہ جتنا کماتے ہیں ویک اینڈ پہ جا کے سب برابر کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ مخروص بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے اور وہ زندگی کی حقیقت کو فراموش کیے ہوئے ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ایمان کا نور دیا ہے. یہ ایمان ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ ایمان کا نور ہمیں بتاتا ہے کہ تیرا سفر تو کچھ اور ہے، تیری منزل یہ دنیا نہیں ہے، تیری منزل تو آخرت ہے. تو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. اور ظاہر ہے کہ موت کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو دنیا کی ہر چیز سے اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. جو مال و اسباب جمع کیا، جو بیوی بچے آل اولاد جو کچھ بھی تھا، سب چیزوں سے اس کا واسطہ ختم. یہاں سے روح پرواز کی، جتنا کچھ دنیا کے اندر جمع کیا وہ سب پرایا ہو گیا، اپنا نہیں رہا. جس مال پہ غرہ کرتا تھا، جس کو اپنا کہتا تھا کہ میرا یہ میرا یہ میرا، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، اللہ آنکھ بند کرتے ہی دکھا دیتا ہے کہ تو نے کیا کیا، دیا تو ہم نے تھا، تو منسوب اپنی طرف کرتا تھا، اب بتا کہ تیرا کیا ہے، تیرا کیا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے جی میرا مال میرا مال. فرمایا کہ تیرا کیا ہے؟ تیرا تو وہ ہے کہ جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہوا، اور جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا وہ تیرا ہوا، اور جو تو نے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، اللہ کے پاس جمع کرا دیا، وہ تیرا ہوا. باقی تو تیرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو دھوکہ ہے اور تو ایک دھوکے کے اندر مبتلا ہے اور تو اس دھوکے کو حقیقت سمجھ رہا ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سراب ہے. اس لیے جو اسے حقیقت سمجھتا ہے اس غم کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ غم ایسا اسے لگتا ہے کہ پھر بہت سے لوگ بستر سے لگ جاتے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کس لیے کہ جی ایسا کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی اللہ کی مرضی. اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے اس کا مالک ہمیں نہیں بنایا. اللہ نے امانتاً دی ہے، استعمال کے لیے دی ہے، عاریتاً دی ہے، اور اس مالک کی مرضی وہ جب چاہے لے لے. اگر وہ مالک کوئی چیز لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیز خوشی خوشی اس کے حوالے کرنی چاہیے یا اس کے اندر رنجیدہ ہونا چاہیے. ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر سے گھر پہنچے، اور جس رات میں وہ گھر پہنچے اس رات میں ان کے بچے کا انتقال ہو گیا. لیکن بیوی اتنی سمجھدار تھی کہ بیوی نے اس وجہ سے شوہر کو نہیں بتایا کہ ایک لمبے سفر سے ہی واپس آئے ہیں. اگر یہ بتا دیا تو یہ نہ کھا سکیں گے نہ آرام کر سکیں گے. تو بیوی سے جب پوچھا کہ بھئی بچے کا کیا حال ہے، کہا کہ بچہ سکون میں ہے، بچہ راحت میں ہے. اب وہ آئے، انہوں نے کھایا بھی، اپنی خواہش کو پورا بھی کیا اور آرام بھی کیا، اور صبح کو نماز بھی پڑھی. اور صبح کی نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو بیوی نے سوال کیا، کہا کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے اور جب وہ ہم سے امانت واپس لے تو کیا اس امانت کو خوشی خوشی واپس کرنا چاہیے یا رنجیدہ ہونا چاہیے؟ کہنے لگے کہ بھائی وہ امانت خوشی خوشی واپس کر دینی چاہیے. اب بیوی نے کہا کہ اللہ نے وہ بیٹا جو ہمیں دیا تھا، وہ امانت ہمیں دی تھی، اللہ نے وہ امانت واپس لے دی. اب تو دل پر بڑی چوٹ پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کر یہ سارا واقعہ عرض کیا کہ یہ ماجرا آج رات کو پیش آیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رات میں برکت کی دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ان کی جو اولاد ہوئی اس میں بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے محدث ہوئے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی. تو سارا دکھ اور رنج کس بات کا ہے؟ سارا دکھ اور رنج اس بات کا ہے کہ ہم دنیا کو، دنیا کے ساز و سامان کو، مکان اور کاروبار کو ہم اپنا سمجھتے ہیں.
ہم اس کا مالک بن کر بیٹھتے ہیں، کہتے جی ہم مالک ہیں، تو یاد رکھیے کہ ہم مالک نہیں ہیں، ہم تو مسافر ہیں، اور مسافر خانے میں عارضی طور پر ٹھہرتا ہے، پھر اپنی منزل پہ روانہ ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں پہ کتنا دکھ تھا اور کتنا سکھ تھا، منزل اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ جو کچھ ہمیں دینا چاہتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک طرف مصیبت ہے اور ایک طرف اجر و ثواب ہے، اور اللہ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صابرین کے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ بغیر حساب کے ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بغیر حساب کے ہے۔ وہ کتنا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتنا ہے، لیکن جب اللہ یہ کہہ رہا ہے بغیر حساب کے ہے، وہ ہماری توقع سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صبر تو کریں، ہم صبر کرنے والے تو بنیں۔ تو اصل دکھ اور تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم مکان کو اپنا سمجھتے ہیں، کاروبار کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذاتی ملک ہے، اور جب وہ چیز ہم سے چلی جاتی ہے تو ہم رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری ملک نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک تو اللہ ہے، اس نے ہمیں استعمال کے لیے دی ہے، اور وہ جب چاہے ہم سے واپس لے لے۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی کہ اگر کسی آدمی کا جھونپڑا ہو اور کوئی اس سے یہ کہے کہ بھائی یہ جھونپڑا دے دو اور اس کے بدلے کچھ عرصے کے بعد تمہیں ایک بڑا محل دے دیا جائے گا، کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا محل تمہیں ملے گا، لیکن یہ جھونپڑا تم چھوڑ دو، یہ جھونپڑا ہمیں دے دو، تو ظاہر ہے کہ وہ جھونپڑا چھوڑنے کے لیے راضی تو ہو جائے گا، لیکن طبعی طور پر کچھ رنج تو ہوگا، لیکن اس سے بڑی خوشی اس کے سامنے ہوگی کہ بڑا محل اسے ملنے والا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا کا مکان چھوڑ دو اور جنت کا محل تم لے لو، تو ظاہر ہے کہ دنیا کے مکان چھوڑنے کی ایک طبعی طور پر کچھ تکلیف تو ہوگی، کیونکہ بعض چیزوں سے طبعاً انسان کو محبت ہوتی ہے، لیکن اس محل کی خوشی اس سے بڑی ہوگی کہ دنیا کا مکان اگر لیا جا رہا ہے تو جنت کا محل مجھے دیا جا رہا ہے، اور یہ دنیا کا مکان تو پھر چھوٹنے والا تھا، اور وہ جنت کا محل تو ایسا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ کوئی مجھ سے واپس لے نہیں سکتا۔ یہ مکان تو میرا نہیں ہے، یہاں تو میں مسافر ہوں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے، بادشاہ تھے بلخ اور بخارا کے، تو واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص ان کے محل میں آیا اور محل میں آ کر کہنے لگا کہ اس محل کے اندر کچھ نقص، کچھ خرابی نکالنے لگا کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس چیز میں یہ خرابی ہے اور وہ خرابی ہے۔ تو ظاہر بادشاہ تھے، ان کو غصہ آیا، کہنے لگے کہ بھائی تمہیں کیا حق پہنچتا ہے، محل تو میرا ہے، تم اس میں آ کے خرابیاں نکال رہے ہو کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ تو اللہ کبھی کوئی چوٹ مارنے والا بھیجتا ہے کہ جس سے انسان کی غفلت دور ہوتی ہے اور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، نصیحت و عبرت اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ محل آپ کا ہے؟ ہاں میرا ہے۔ کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ سے پہلے اس میں کون رہتا تھا؟ کہا جی میرے والد رہتے تھے، اور ان سے پہلے کون رہتا تھا کہ میرے دادا رہتے تھے۔ تو پھر کہا کہ یہ تمہارا کہاں ہوا، یہ تو مسافر خانہ ہوا، ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے، یہ تو شفٹیں بدل رہی ہیں، تمہارا یہ ذاتی کہاں پر ہوا؟ بس اس بات کی چوٹ دل پر لگی، پھر بادشاہت کو چھوڑا اور فقیری کو اختیار کیا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ آج ہم اپنا سب کچھ اپنا سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھائی یہ ہمارا نہیں ہے، اور پھر ہم لمبے لمبے منصوبے بھی بناتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، یعنی زندگی کی اتنی امید نہیں ہوتی، زندگی محدود ہوتی ہے اور منصوبے لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور جب وہ منصوبے پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے، انسان ہر وقت تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، ہر وقت پریشانی کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے بھائی اس پریشانی سے، مصیبت سے نجات حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھو۔ یہ دنیا گھر نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے، یہاں تو نمبر لگا ہوا ہے، آگے پیچھے سب جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، اس وقت اس مصیبت کو نہ دیکھو، مصیبت تو آ گئی، آنے والی چیز ٹل نہیں سکتی،
اب اس مصیبت کے اجر کو حاصل کرو، ثواب کو حاصل کرو، اس کے اجر کو ضائع نہ کرو، اور اس مصیبت کی تکلیف کو کم کرنا چاہیے، اور اس کی تکلیف کو کم کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ آدمی اجر و ثواب کا مراقبہ کرے کہ اللہ نے اس پہ اجر کتنا رکھا ہے۔ مصیبت تو کم ہے، اجر بہت بڑا ہے، اور جب اجر بہت بڑا ہے تو مجھے پھر وہ اجر چاہیے، اجر تو میرے کام آنے والا ہے، یہ مصیبت وقتی چیز ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں 2 شخصوں کو پیش کیا جائے گا۔ ایک شخص تو وہ ہوگا کہ جو دنیا میں جس نے کبھی راحت اور آرام نہیں دیکھا ہوگا، ہمیشہ دکھ اور تکلیف کے ساتھ رہا ہوگا، یعنی راحت نام کی کوئی چیز اس نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں ہمیشہ خوشی دیکھی ہوگی، کبھی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی۔ اب یہ 2 شخص اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جس شخص نے دنیا کے اندر ہمیشہ راحت اور خوشی دیکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ذرا اسے جہنم سے قریب سے لے کر گزر جاؤ۔ بس جہنم کے قریب سے جب اسے لے کر گزریں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو اس جہنم کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ ساری زندگی کی راحت کو بھول جائے گا۔ اور پھر اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے، تو نے کبھی زندگی کے اندر راحت دیکھی؟ دنیا کے اندر تو نے کوئی خوشی دیکھی؟ وہ شخص قسم کھا کر یہ کہے گا جو ساری زندگی راحت اور سکون میں رہا ہوگا اور دنیا میں کبھی تکلیف نام کی چیز اس نے نہیں دیکھی ہوگی، لیکن وہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی سکون اور راحت دیکھا ہی نہیں، یعنی صرف جہنم کے قریب سے گزرنے میں ساری زندگی کی راحت اور خوشی کو بھول جائے گا۔ پھر دوسرا شخص کہ جسے دنیا میں کبھی راحت اور خوشی نہیں ملی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے ذرا جنت کے قریب سے لے کر گزرو۔ وہ جنت کی نعمتوں کو جب دیکھے گا وہ دنیا کے غم اور دکھ کو بھول جائے گا۔ جنت ایسی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے، دنیا میں تم نے کوئی دکھ اور تکلیف دیکھا؟ جبکہ ساری زندگی دکھ میں رہا، تکلیف میں رہا، پریشانی میں رہا، وہ بندہ قسم کھا کر یہ بات کہے گا کہ یا اللہ، میں نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں دیکھی۔ تو بھائی آخرت کا دکھ بھی باقی ہے اور آخرت کا سکھ بھی باقی ہے، تو ہمیں دنیا کے غم کو غم نہیں بنانا چاہیے۔ اصل غم تو آخرت کا غم ہے، آخرت کے غم سے نجات حاصل کرنی چاہیے، اور اس غم سے نجات حاصل کرنے کا راستہ وہ صبر ہے۔ اللہ نے اس پر بغیر حساب کے اجر رکھا ہے، تو کیوں نہ آدمی اللہ کی رضا میں راضی رہے، کیوں گلا شکوہ کرے، کیوں شکوہ شکایت کرے۔ ٹھیک ہے، ایک آفاقی مصیبت آ گئی، بلا نازل ہو گئی، اب اس نزول بلا کے وقت میں، نزول حوادث کے وقت میں اب آدمی اس کے اجر کو سوچے کہ مجھے اللہ سے اجر حاصل کرنا ہے، اور اجر اس مصیبت سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کی کوئی چھوٹی سی چیز لیتا ہے، اس کا جو صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کی 2 پیاری چیزیں لے لیتا ہوں اور میرا وہ بندہ اس پر راضی رہتا ہے، تو میرے پاس اس کا صلہ بجز جنت کے اور کچھ نہیں۔ اور وہ 2 پیاری چیزیں کیا ہیں کہ یہ آنکھ کی جو بینائی ہے، اگر دنیا میں کسی کی چلی جاتی ہے، یہ 2 پیاری چیزیں اس کی چلی جاتی ہیں اور اس پر راضی رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ 2 پیاری چیزیں میں لیتا ہوں، اس کے بدلے ہمیشہ کے لیے جنت اس کو دے دیتا ہوں۔ یعنی اگر میرا بندہ راضی ہے اس چھوٹی سی نعمت کے چلے جانے پر، تو ظاہر ہے دنیا سے تو جانا ہے، لیکن میرے پاس اس کا صلہ بجز جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر جو قیمتی چیز وہ انسان کی جان ہوتی ہے، اور یہ جان انسان کو زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، جان ہے تو جہان ہے، اور جان ہے تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی کے پیارے کی جان لے لیتا ہے اور فرشتے اس کی روح کو لے کر جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرے پیارے کی جان لے لی؟ کہتے جی یا اللہ۔ کہتے تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جی یا اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا؟
کہا کہ یا اللہ آپ کے بندے نے آپ کی حمد کی، آپ کی تعریف کی، اور اس نے انا للہ پڑھا، انا للہ پڑھا۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب بھی کوئی ناگواری پیش آئے، کوئی بھی ناگواری پیش آئے، فوراً انا للہ پڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی ملک ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا انتقال ہوگا تو انا للہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے، چراغ گل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا انا للہ پڑھنے کا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن کو ناگواری پیش آئے، اور یہ چراغ کا بجھ جانا یہ بھی ناگواری ہے، یہ بھی تکلیف ہے، فوراً اسے انا للہ پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے آپ کی حمد کی تعریف کی، اس نے انا للہ پڑھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک مکان تعمیر کر دو، ایک محل تعمیر کر دو، اور اس پر لکھ دو بیت الحمد، یعنی تعریفوں والا گھر۔ اب اندازہ لگائیے، جانے والے نے تو جانا تھا، جو زندگی لے کر آیا تھا وہ زندگی تو ختم ہونی تھی، وہ امانت اللہ نے واپس لینی تھی، لیکن ایک بندے نے اس مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی رضا میں راضی رہا۔ اللہ کہتا ہے کہ اس صبر کا جو بدلہ ہے، اس صبر کا جو صلہ ہے، وہ بجز جنت کے اور کچھ نہیں ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دو۔ اگر اللہ دنیا میں کسی کا باغ لے لے اور اس کے بدلے جنت کا باغ اگر عطا فرما دے تو بھائی سودا سستا ہے، پھر دل سے راضی رہنا چاہیے، پھر گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حالات حاضرہ میں بہت نقصانات ہوئے ہیں، لوگ غم زدہ ہیں اور ایک کرب اور تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، لیکن اگر ایسے حالات کے اندر اس کے اجر و ثواب کو دیکھا جائے، کیونکہ ایک آفاقی مصیبت تھی، ایک اللہ کی طرف سے ابتلا تھا، آزمائش تھی، کسی کے اختیار کی بات نہیں تھی۔ اب اس میں اگر اللہ کی رضا کے اندر راضی رہیں، صبر کریں، گلا شکوہ نہ کریں اور اس کے اجر کو سوچیں، اجر کو سوچنے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نقصان کی تکلیف کم ہو جائے گی، اور دل کے اندر ایک تسلی ہوگی کہ اگر کوئی نقصان ہوا ہے اس کے بدلے نعمت بھی بہت بڑی ملی ہے، اور اگر وہ یہاں نہیں ملی آخرت میں تو ملنے والی ہے، اور آخرت پر ہمارا ایمان اور یقین بھی ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، منزل ہماری آخرت ہے۔ اس لیے بھائی ہمیں صبر کو اختیار کرنا چاہیے کہ ناگواریوں کے موقع پر اللہ کی رضا میں ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تھوڑا سا آزمائیں گے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایک مٹی کا گھڑا خریدنے جاتے ہیں، ہم مٹی کا گھڑا جب خریدتے ہیں تو اسے بھی بجا کر دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی آواز صحیح ہے، اگر وہ ٹن ٹن کی آواز اس میں آ رہی ہے تو یہ کھرا ہے، اور اگر وہ دھپ دھپ کر رہا ہے تو یہ کھوٹا ہے۔ تو ہم بھی تو آزماتے ہیں۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا، بے حساب نعمت عطا فرمائی، کیا اس مالک و خالق کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں آزمائے، ہمارا امتحان لے؟ اور اگر کوئی امتحان اس کی جانب سے آ جائے تو پھر ہمیں دل سے راضی رہنا چاہیے، جزا فضا گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اجر پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ مصیبت چھوٹی ہے اور اجر بہت بڑا ہے، اور وہ بغیر حساب کے ہے، اور جیسا بندہ اللہ سے گمان رکھے گا اللہ اس کے گمان سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ حدیث قدسی اللہ کہتا ہے انا ظنی عبدی بھی، میں تو بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ تو کیوں اللہ سے بدگمانی کرتا ہے؟ کیوں اللہ سے بدگمان ہوتا ہے؟ ارے نیک گمان کو قائم کر، اللہ تیرے گمان سے بڑھ کر تجھے عطا فرمائے گا، تیرے تصور سے زیادہ اللہ تجھے عطا فرمائے گا، اور اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سب سے آخری جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، کتنی بڑی اللہ سے جنت دے گا کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے ملے گی، کسی محلے اور شہر سے بڑی نہیں، ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے اکیلے کو ملے گی، اور یہ سب سے آخری ہوگا، باقی سب اس سے اوپر کے درجوں میں ہوں گے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ انسان تو نیکی کر کے دنیا میں ثمرہ چاہتا ہے، اور اللہ دنیا میں سے دینا نہیں چاہتا،
کیونکہ اللہ جو اسے دینا چاہتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ و تاریک ہے کہ وہ دنیا میں سما نہیں سکتا۔ انسان تو عجلت کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر تو عجلت ہے، یہ چاہتا ہے جو ملنا ہے وہ آج ہی مل جائے، اور اللہ نے جو کچھ اس کے لیے بنایا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر سما نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے اس کے لیے آخرت کو رکھا ہے کہ جب دنیا سے جائے گا پھر عیش ہی عیش ہوگی، راحت ہی راحت ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ بس یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ صبر کے ساتھ گزار لے اور شکر کے ساتھ گزار لے۔ اور صبر کی میں نے شروع میں تفصیل عرض کر دی کہ نیکی کے موقع پر حکم کی جو تعمیل ہے کہ نیکی کر کے صبر کرنا ہے، گناہ سے بچ کے صبر کرنا ہے، اس کا اجر بھی حاصل کرنا ہے، صبر کا اجر بھی حاصل کرنا ہے، اور ناگواری مصیبت چاہے وہ انفسی ہے یا آفاقی ہے اس پر بھی صبر کرنا ہے، اور پھر اللہ سے ہمیں بے حساب اجر کی امید بھی رکھنی ہے۔ اور یقیناً اللہ نے جو کہا ہے ہمارا ایمان ہے وہ سچ ہے، حق ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ بے حساب اجر ہمیں ملنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تسلی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی بھی عطا فرمائے، صبر کے موقع پہ صبر کرنے والا بنائے، اور شکر کے موقع پہ شکر کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیشہ اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔